واہ واہ ماشاء اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے. 1.25 لاکھ انبیاء ہوں کہ ہزاروں حوروں تیرا گیت سب نے گایا مکہ مدینہ والے. واہ واہ. کہا سب نے نفسی نفسی، تیرے لب پر رب حبلی، تیرے پائے کا نہ پایا مکہ مدینہ والے. اور یہ سبھی کا ہے عقیدہ، تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے. تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینہ. مدینہ والے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ میرے سبحان بھائی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگوں، آج میرے انکل اختیار نے اللہ اور مختیار نے اللہ اور اللہ کے محبوب کی محفل سجائی ہے. سبحان دل اللہ. سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی محفل سجانا اور ہم سب کا یہاں پر آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اور یہ میرے بھائی منظم، یہ مجھے منظم عباس، یہ مجھے دل سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہوں. اور ان کی وجہ سے آپ کے علاقے میں 5-6 مرتبہ آ چکا ہوں. تو اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. اللہ پاک ان کی ہر مشکلات کو دور کرے. بولو آمین. آمین. میرے بزرگوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سونے نبی کے صدقے اللہ پاک کی یہ جو خاص ہستیاں ہیں ان کے دربار شریف پر حاضری نصیب ہوئی. یہ اللہ پاک کی خاص ہستیاں ہیں. خاص سمجھتے ہو نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خاص ہستیاں. یہ حقیقی پیر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کے زکات اللہ کے نام کے ساتھ لگا رکھی ہے. تو میرے بزرگوں، آج کل پیر کم پیڑ زیادہ ہے. واہ واہ. میرے بزرگوں، ایک پیڑ کی بات یاد آ گئی. سنو، ایک پیر صاحب کسی کے گھر چلے گئے. پیر صاحب کسی کے گھر چلے گئے. واہ واہ. اب وہ پیر صاحب کا جو خاص مرید تھا اس نے بہنوں کو بھائیوں کو سب کو بلا لیا. اب اس مرید کی بیوی تھوڑی خوبصورت تھی. تو میرے بزرگ پیر صاحب کیا کرتے تھے، ان کی فیوریٹ ڈش تھی کہ سفید چاول، اوپر دیسی گھی، اوپر شکر. یہ پیر صاحب کی فیوریٹ ڈش تھی. یہ پیر صاحب کی فیوریٹ ڈش. یہ پیر صاحب کی فیوریٹ ڈش تھی. تو سب بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں. پیر صاحب بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں، تو سب کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے کیا کیا. تو اب پیر کا جو خاص مرید تھا اس نے کہا کہ پیر کی بڑی نگاہ ہے. مسجد نبوی میں کتا گھسنے والا تھا، پیر نے موڑا ہے. مسجد نبوی میں کتا گھسنے والا تھا، پیر نے موڑا ہے. تو اس عورت نے اپنی طرف سے سر ہلایا. وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ یہ پیر نہیں پیڑ ہے. واہ 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 واہ. عورت نے راز بھی تو کھولنا تھا.
اس عورت نے راز کھولنا ہے، اب اس عورت نے راز کھولنا ہے، تو وہ بات ہو گئی، پیر صاحب کی واہ واہ ہو گئی، کمال پیر صاحب یہ تصرف ہے۔ تو جب کھانے کی باری آئی نا، جب کھانے کی باری آئی تو اس عورت نے نیچے ڈالا گھی، اوپر ڈالا شکر اور اوپر چاول ڈال دیا، اوپر چاول ڈال دیا تو لے آئی جناب پیر صاحب کے آگے رکھ دیا۔ اب سب لوگ روٹی کھا رہے تھے، پیر صاحب نے دیکھا یہ تو چاول ہے، دیسی گھی اور شکر کہاں ہے؟ تو مرید کا دھیان پڑا کہ پیر صاحب کھانا نہیں کھا رہے، تو مرید کہتا ہے کھوتے آ جیا تینوں تو میں کیا سی کہ پیر صاحب چاولوں کے اوپر دیسی گھی اور شکر ڈال کر کھاتے ہیں، دیسی گھی اور شکر کہاں ہے؟ دیسی گھی اور شکر کہاں ہے؟ تو وہ آدمی، وہ مرید اپنی بیگم سے غصہ ہوا، اس نے کہا میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ پیر صاحب چاولوں کے اوپر دیسی گھی اور شکر ڈال کر کھاتے ہیں۔ تو وہ عورت آئی، پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی، جتی اتاری، جتی اتار کر پھاڑ کے ماری پیر دے سر سے۔ میں کہ کھوتے جا بے حیاوان، بے شرما، تینوں مدینے جانا، بے حیاوان، بے شرما، تینوں مدینے جانا کتا لب گیا، چاولا تھلے کیوں نہیں لگ؟ آہا واہ واہ واہ، تینوں مدینے جانا کتا نظر آ گیا، تے چاولا تھلے کی نظر نہیں آیا، گھی شکر نظر نہیں آیا۔ سورت نے کہا نالے وہ کتا تو ہی موڑنا سی، ہائے ہائے، اور ہوتے کوئی نہیں سی، وہ کتا تو ہی موڑنا سی۔ کھوتے آ جا تو میرے بزرگوں، آج کل ایسے پیڑ بھی ہیں، آج کل ایسے پیر بھی ہے، اور اگر آپ کو کوئی حقیقی پیر مل جائے نا، آپ کو کوئی حقیقی پیر مل جائے تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ ہے اسلام کی، اللہ والوں سے سوال کرنا۔ میرے بزرگوں، جو سورت بقرہ ہے، توجہ، وہ سورت نمبر 2 ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں 60 نمبر آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ اے محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دیں، ہمیں اللہ پاک سے کیا لے دیں؟ پانی۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا آپ اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دیں۔ تو اب حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اب انہیں چاہیے تھا کہ ان سے یہ فرماتے کہ اے تسی چنگا نہیں کیتا، اے تسی چنگا نہیں کیتا، میں تانوں توحید پڑھانا، میں تانوں توحید پڑھانا تے تسی شرک پہ کرتے ہو، تسی پانی میرے کولوں مانگتے ہو، تسی اللہ کولوں مانگو۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا مالکا اور میں کی کراں، تو اللہ پاک فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ تو ڈنڈا مار پتھر تے، تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 جشن میں جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ، یا رسول تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 جشن میں جاری کر دینا۔ میرے بزرگوں سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو میرے بزرگوں چلے ہم میں 61 نمبر آیت پڑھتا ہوں. اس میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اس میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے پھر موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہمیں خربوزے لے دو، ہمیں پیاز لے دو، ہمیں ٹماٹر لے دو، ہمیں یہ سبزیاں چاہیے، ہمیں سبزیاں سب چاہیے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ساری سبزی منڈی دے سکتے ہیں تو ہمارا نبی کچھ نہیں دے سکتا. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان چلے اللہ. اب میں سورۃ نوح پڑھتا ہوں 10ویں اور 11ویں آیت آپ کو سمجھ آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہوش دے منن آلیاں دے، ہوش دے منن آلیاں دے بیڑی کدے نہ آڑے. میرے بزرگوں 40 سال گزر گئے عورتوں کے ہاں بچے نہیں ہوئے. 40 سال گزر گئے، جانور بیمار پڑ گئے. 40 سال گزر گئے، بارش رک گئی. تو پھر لوگ حضرت نوح کے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دو، ہمیں اللہ پاک سے بارش لے دو. اگر یہ بات یہاں نہ ہوئی تو میں بیان کرنا ہی چھوڑ دوں گا کہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دو، ہمیں اللہ پاک سے بارش لے دو. میرے بزرگ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا. میرے بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، جس کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. میرے بزرگوں تو سب سے پہلے ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اتنا اونچا مقام کس وجہ سے عطا کیا. ان کا زندگی بھر کردار کیا تھا، آخری دن آخری سانس تک ان کی زندگی کا راہ عمل کیا تھا. یہ بزرگوں یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جن کی وجہ سے صاحب غوث کا فیض آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ ملتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سید جس کا نبی جو نبی کا غلام ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دے. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ. سچ. پھر ان کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے. میرے بزرگوں یہ دنیا میں آنا اور چلے جانا یہ ایک دستور اور قانون آپ سب کے سامنے ہے کہ جانور بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہندو کافر بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن مومن کا آنا بھی شان والا ہے اور جانا بھی شان والا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان اس چیز کو سمجھ جائے اسے ایک راز مل جاتا ہے، اس چیز کو سمجھ جائے اسے ایک راز مل جاتا ہے. اور پھر یہ انسان اشرف المخلوقات کس وجہ سے، پھر یہ امت مصطفیٰ ساری امتوں کے سردار کیوں ہے؟ میرے بزرگوں عمومی طور پر نظریہ تو لوگوں میں یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس کی اولاد ہوئی، پھر اولاد کی شادی کے بارے میں سوچ، پھر اسی سفر میں بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. میرے بزرگوں یہ مقصد، اور اسی طرح ہم جانوروں کا دنیا میں آنا جانا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. میرے بزرگوں جانور عقل سے خالی ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ سبحان اللہ،
سبحان اللہ عقل سے خالی ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا شیڈول بھی یہی ہے کہ وہ آتے ہیں، پھر وہ چلتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پابندی کے، آزادی کے ساتھ جو چاہے کھا لیں، جو چاہے پی لیں، اور جہاں چاہے اپنی مرضی سے نفس کی خواہش پوری کریں، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر ہم سب جانوروں کا دنیا میں آنا جانا جو ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، مسلمانوں میں ہندو، سکھ، کافر، یہودی، نصرانی، قادیانی، یہ سب اسی جانور کی طرح دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر بندہ مومن کے آنے کے بھی کچھ مقاصد ہیں جو اس کھانے پینے سے علیحدہ ہیں۔ میرے بزرگوں، پھر اس کی زندگی یوں نہیں جیسے کوئی جانور مر گیا، پھر اس کی زندگی کے، مومن کی زندگی کے اثرات برقرار رہتے ہیں، اس کی نشانیاں موجود رہتی ہیں۔ میرے بزرگوں، گھوڑا ہے، بھینس ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ زندگی ایک کافر میں بھی ہے، یہ زندگی ایک مسلمان میں بھی ہے، مگر اس سے آگے ایک محض زندگی ہے، وہ زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں، وہ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں، وہ زندگی حق ماننے، حق پر ڈٹ جانے، حق پر قائم رہ کر اس دنیا سے چلے جانے کا نام ہے۔ جس آنکھ نے حق دیکھا نہیں، جس زبان نے حق بولا نہیں، جس کان نے حق سنا ہے لیکن قبول نہیں کیا، ہمارا قرآن کہتا ہے وہ کان کان نہیں، وہ آنکھ آنکھ نہیں، وہ زبان زبان نہیں، قرآن نے جن لوگوں کو ایسا کہا، قرآن نے کہا ویسے ان کی آنکھیں تھی، ویسے ان کی زبانیں تھی، قرآن نے کہا نہ یہ آنکھیں رکھتے ہیں، نہ یہ زبان رکھتے ہیں، نہ یہ کان رکھتے ہیں، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ کیوں کہا؟ قرآن نے کہا آنکھ تھی، آنکھ حق دیکھتی نہیں تھی، زبان تھی، زبان حق بولتی نہیں تھی، کان تھے، قرآن حق سنتے نہیں تھے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا جس غرض کے لیے، جس حکمت کے لیے، جس مقصد کے لیے میں نے بنایا، جو یہ پورا نہیں کر رہے، یہ تو بے فائدہ چیزیں ہیں، گویا کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، پھر آگے جا کے رب ذوال جلال نے ان کو مردہ قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا سمجھ آ رہی ہے؟ واہ 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 واہ، کس وجہ سے وہ حق نہیں مانتے، وہ حق نہیں مانتے تھے۔ ہمارا جو حق قبول نہ کرے، ہمارا قرآن کہتا ہے اگرچہ وہ پہلوانوں کی طرح چلتا پھرتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، دوڑتا ہو، ہمارے قرآن نے فیصلہ کر دیا وہ مردہ ہے۔ سبحان اللہ، حق قبول کر کے قبر میں بھی چلا جائے وہ زندہ ہے۔ واہ واہ، میرے بزرگوں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ میرے بزرگ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کریم کے عظیم چچا جان تھے۔ تو جب تک ان کی دوستی ابو جہل سے رہی تب یہ مردہ تھے، تو پھر جب یہ زندہ ہوئے تو ان کی شان میں ایک آیت اتری، سبحان اللہ، وہ اس لیے کہ ابو جہل کے چیلے کہتے تھے کہ حمزہ اور ہمارے سردار میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، رنگ ایک ہے، بولی ایک ہے، نسل ایک ہے، روپ ایک ہے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا اب نہیں،
پہلے یہ دونوں ایک جیسے تھے، اب نہیں، کیونکہ حضرت حمزہ کو ہم نے اب زندہ کر دیا ہے۔ من کانا میتا، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ حضرت حمزہ مردہ تھے، کب زندہ ہوا ہے؟ کب زندہ ہوئے؟ جب کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ، دیکھو یہ زندگی جس کو عام زندگی کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ ان میں موجود تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا من کانا میتا، جو ماضی میں مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور دے دیا، ہم نے اس کو نور دے دیا۔ رب فرماتا ہے کوئی ہوش کرو، ایسے زندہ کو تم مردہ کے ساتھ ملا رہے ہو، جو نور والا ہے اندھیرے میں رہنے والے کے ساتھ ملا رہے ہو، جو نور والا ہے تم اندھیرے میں رہنے والے کے ساتھ ملا رہے ہو۔ حضرت ابو جہل مردہ ہے، حضرت حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے۔ ابو جہل اندھیرے میں ہے، حضرت حمزہ ایمان کے سویرے میں آباد ہو چکا ہے۔ سبحان سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، تو ہاتھ بلند کر کے نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری۔ میرے بزرگوں، جو کافر ہوتا ہے نا، کافر، ہمارا قرآن پاک اس کو زندہ نہیں سمجھتا، ہمارا قرآن پاک اس کو زندہ نہیں مانتا، قرآن پاک اسے مردہ کہتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، قرآن پاک اس کو زندہ مانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اے اللہ، سادہ مومن، اپنا مقام پہچان۔ میرے بزرگوں، آج دنیا میں کروڑوں لوگ چلتے رہے ہیں، اربوں لوگ بس رہے ہیں، لیکن رب کا ہم پر کتنا فضل و کرم ہے کہ رب نے ان میں سے ہم مسلمانوں کو زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بزرگوں، قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہم زندہ ہیں۔ اتنی بڑی کتاب جس کا کوئی توڑ نہیں، اس کتاب نے تیری اور میری شان یہ بیان کی ہے کہ روح زمین پر رہنے والے، کہ روح زمین پر رہنے والے مردوں میں نہیں، یہ وہ ہیں جنہیں رب نے زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ میرے بزرگوں، جو کلمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا تھا، وہی کلمہ ہم نے بھی پڑھا۔ اگرچہ صدیوں بعد آئے ہم، ان کا ایمان ایک آفتاب جیسا اور ہمارا ایمان ایک چراغ جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، آج اس بنیاد پر، آج اس زمین پر زندہ رہتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافر دنیا ایک جانور کی طرح بسر کر رہا ہے، اور مومن تو دنیا جانور کی طرح بسر کرنے نہیں آیا، مومن تو اپنے رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی دنیا میں نبھانے آیا ہے۔ میرے بزرگوں، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، جیو، میرے بزرگوں، اگر ہم کہیں کہ ولی قبر میں زندہ ہے، بے شک، میرے بزرگوں، ولی کی قبر باغ جنت کے باغوں میں سے باغ، سبحان اللہ، ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جو اس قبر پہ آتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں جنت کے باغ کی سیر کرنے آیا ہوں۔